عبادتوں کو جن کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دیتا ہے پورا پورا اسلام سمجھ کر قانع ہو کر بیٹھے. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, اس کی توفیق ہے کہ ہم مسجدوں میں آ جاتے ہیں, نمازوں میں شریک ہو جاتے ہیں, رمضان آتا ہے روزے رکھ لیتے ہیں. الحمدللہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن دین کے تقاضے صرف اس حد تک محدود نہیں. دین ایک مکمل نظام زندگی ہے. اس میں عبادات کے ساتھ معاملات بھی ہیں, معاشرت بھی ہے, اخلاق بھی ہے. اکثر و بیشتر ہم دین کے دوسرے شعبوں سے غافل رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری زندگی اسلام کے تقاضوں پر پوری نہیں ہے. اور ان تقاضوں میں سے ایک چیز ایسی ہے جس کو ہم مکمل طور پر بلائے گئے, اس کا کبھی دل میں خیال بھی نہیں آتا بجائے کہ اس پر عمل کرنے کا کوئی جذبہ پیدا ہو. اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. جہاد اسلام کے ارکان میں ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو عماد الاسلام قرار دیا, دین کا اسلام کا ستون. اور ایک روایت میں اس کو ضرورت السلام قرار دیا کہ اسلام کی کا بدن ترین چوٹی اس کو جہاد کرنا. اور جہاد کے حکم سے, اس کے فضائل سے, اس کے احکام سے قرآن و حدیث بھرے ہوئے. اور غالباً سب سے پہلی آیت جو جہاد کے بارے میں نازل ہوئی مکی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پر ظلم و ستم توڑے جاتے تھے, لیکن وہاں جہاد کا حکم نہیں تھا. پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ اس وقت ہوئی جب انصار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر اپنی طرف سے یہ پیشکش کی کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئیں تو ہم آپ کی ہر طرح سے حمایت کریں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے. بعض روایات کے مطابق اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ ان اللہ اشتری بالمؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجیل. اس نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں. اللہ نے خرید لیے ہیں, تمام مومنین کی جانیں خرید لی ہیں اور تمام مومنوں کے مال خرید لیے ہیں. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, اس خریداری کی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو مقرر. یعنی جو بھی شخص ایمان لاتا ہے اللہ پر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, یوم آخرت پر, تو وہ سمجھ لے پہلے ہی سے جو اس کی جان بھی, اس کا مال بھی بکا ہوا ہے. جس کے ہاتھ بکا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ.
نے جنت مقرر کی ہوئی ہے. اور ہم سب جتنے بھی بیٹھے ہیں، جتنے مومن پہلے پیدا ہوئے، آج موجود ہیں، آئندہ پیدا ہوں گے، سب بکے ہوئے ہیں. جس کے ہاتھوں بکے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں. اور اللہ نے ہمارے اس خریداری کی قیمت جنت مقرر کی. اور کیونکہ یہ جانیں ہماری بکی ہوئی ہیں، مال بھی بکے ہوئے ہیں، یعنی وہ ہماری ملکیت نہیں، اللہ کی ملکیت ہے. لہذا فرمایا کہ تقاتلوا فی سبیل اللہ. اور مومنین جو ہیں ان کا سنہ امتیاز یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں. اور لڑائی میں کیا ہوتا ہے؟ وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، دوسروں کو قتل بھی کرتے ہیں، خود بھی قتل ہوتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے جو وعدہ کیا ہے جہنم کا، وعدہ علیہ حقاً، اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے اس عمل کے نتیجے میں ان کو جنت دینے کا. اور یہ وعدہ آج کا نہیں ہے، تورات میں بھی ہم نے یہ وعدہ کیا تھا، انجیل میں بھی یہ وعدہ کیا تھا، اور آج قرآن میں بھی ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں. تو اس آیت میں واضح کر دیا کہ ایک مومن کی جان اس کی اپنی جان نہیں ہے، اس کا مال اس کا اپنا مال نہیں ہے. اس کی جان بھی اللہ کی، اس کا مال بھی اللہ کا. اور اس لیے جس جگہ اللہ تعالیٰ تمہیں جان دینے کا حکم دے، تمہارا فرض ہے کہ اپنے جانے دو اسے. اور اگر تمہیں اپنا مال خرچ کرنے کا حکم دے، تمہارا فرض ہے کہ اس مال کو اس جگہ پر خرچ کرو. اور اس کی عملی صورت جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد. اس جہاد کی اتنی فضیلت ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی نے کہ ایو الناس افضل، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ افضل انسان آپ کے نزدیک کون ہے؟ آپ نے جواب فرمایا المجاہد فی سبیل اللہ. وہ شخص سب سے افضل ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا. ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد کے کسی صف میں تھوڑی دیر کھڑا ہو جانا، جہاد کے صف میں کھڑا ہو جانا، تھوڑی دیر کھڑا ہو جانا 70 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. 70 سال سے زیادہ عبادت سے زیادہ افضل ہے. اتنے فضائل اس سے بیان ہوئے، اتنے فضائل کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سے غزوات تو آپ اپنے بدن سے نفیس اس میں شریک ہوتے تھے، اور بعض جگہ خود شریک ہونے کے بجائے اپنے صحابہ کو شریکیت کے طور پر بھیجتے تھے. تو ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اگر میرے پاس یہاں مدینہ منورہ میں کام کرنے کے تقاضے نہ ہوتے تو کوئی ذریعہ ایسا نہ ہوتا جس میں بتا کر خود شریک نہ ہو. ہر لشکر میں، ہر دستے میں شریک ہوتا، یہاں تک کہ فرمایا لبدت انی قاتل فی سبیل اللہ فاقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے یہ خواہش ہے کہ اللہ کے راستے میں جب میں جہاد کروں تو مجھے شہید کیا جائے، مجھے قتل کیا جائے، اور قتل کرنے کے بعد میں دوبارہ اپنی زندگی دے اللہ تعالیٰ، دوبارہ میں قتل ہوں اللہ کے راستے میں، پھر اللہ تعالیٰ زندگی دے دوبارہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہوں. کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا رکن جہاد تھا، یہ آج ہمارے دلوں میں ان کا خیال ہی نہیں آتا.
کبھی یہ خواہش میں پیدا نہیں ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہاد کا قبول فرما لے، جہاد کے جیسے کام میں ہماری جان خرچ ہو جائے یا ہمارا مال خرچ ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس طرح زندگی گزارے کہ ساری زندگی کبھی اس کے دل میں جہاد کا خیال بھی نہ آیا ہو تو وہ مات عقیدۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت پر ساری زندگی عبادت کرتا رہا، ذکر کرتا رہا، تسبیح پڑھتا رہا، عبادتوں میں مشغول رہا، لیکن کبھی یہ خواہش نہیں پیدا ہوئی کہ کاش میں بھی کسی جہاد میں شریک ہو جاتا، تو فرمایا وہ جاہلیت کی موت پر۔ اتنے عظیم فضائل ہیں، اتنے عظیم احکام ہیں جہاد فی سبیل اللہ سے، لیکن مدتوں سے ہمارے ذہنوں سے ان کا تصور مٹتا جا رہا ہے۔ کیوں مٹ رہا ہے؟ پہلی بات یہ کہ ہم عرصے دراز سے مغرب کے غلام ہو چکے ہیں، مغربی ممالک کے، امریکہ کے، برطانیہ کے، یورپی ممالک کے غلام بنے ہوئے ہیں، اور وہ ہر وقت نعرہ لگاتے ہیں امن عالم، امن عالم، امن عالم۔ ہم دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں، اور امن کا ان کا مطلب اپنے لیے تو کچھ اور ہے، ہمارے لیے کچھ اور ہے۔ وہ اگر عراق پر حملہ کریں تو یہ امن کے خلاف نہیں، اور اگر افغانستان پر حملہ کریں تو یہ امن کے خلاف نہیں، اگر غربی حکومت برما کے مسلمانوں پر حملے کرے، ان کے گھر جلائے، یہ امن کے خلاف نہیں، اگر بھارتی حکومت کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم کرے تو یہ ظلم امن کے خلاف نہیں، لیکن اگر کوئی مسلمان وہ اپنی حریت کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، اپنے حقوق کے حاصل کرنے کے لیے کوئی جدوجہد کرتا ہے، وہ دہشت گرد ہے۔ اگر افغانستان یہ کہتا ہے کہ ہمیں امریکہ تک کا تعلق قبول نہیں ہے، ہم لڑیں گے، تو وہ دہشت گرد ہے۔ آج تک ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، اور اگر کشمیر کے اندر مجاہدین یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے، بھارت کے تسلط سے آزادی چاہیے، وہ دہشت گرد ہے۔ اگر فلسطین کے اندر مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آزادی، ہم اس یہ سرزمین ہماری ہے، اس پر یہودی زبردستی آ کر قابل ہوئے ہیں، ہمیں ان سے آزادی چاہیے، تو ان کو دہشت گرد کہا ہے۔ ہمارے ذہنوں کو اس طرح مضبوط کیا گیا ہے کہ ہمارے لیے امن کا مطلب ہے غلام بنے رہو۔ ہم کو جب امن کا درس دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمارے غلام بنے رہو، کبھی ہمارے خلاف آواز کو اٹھانا، کبھی ہمارے خلاف کوئی جنگی کارروائی نہ کرنا، کبھی ہمارے خلاف کوئی ہتھیار نہ اٹھانا۔ اگر ہمارے غلام بن کے بیٹھے ہو تو ہم تمہیں سمجھیں گے کہ ہاں پرامن ہو اور صحیح معنی میں انسان ہو، صحیح معنی میں انسان سچ نہیں سمجھتے، لیکن ہم جس کو چاہے حملے کرتے ہیں، ہم جس کو چاہے جس زمین پہ چاہے قبضہ کر لیں، یہ ہمارا اختیار ہے، یہ ہمارا حق ہے۔ یہ ذہنیت بناتی ہے ایک مسلمان کی، یہ ذہنیت بناتی ہے آپ مسلمان کے لیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر انسانیت کی ادنا سے ادنا قدر کو پامال کر کے 37,000 سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، بچوں کو، عورتوں کو، بیماروں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا گیا، اور وہ اب کی علم بردار ہے۔
پھر بھی وہ دنیا کے سامنے کرنے میں ان کو شاید نہیں آتی کہ ہم دنیا کی طرح ہم قائم کرنا چاہتے ہیں۔ آج صورت حال یہ ہے کہ جو فلسطین سے مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے، ایک تو ہمارے حکمرانوں غیرت، حقیقت، دینی غیرت، دینی حقیقت، قومی غیرت، قومی حقیقت، ایسا لگتا ہے کہ بڑا ایک ہر 1.5 ارب سے قریب مسلمان پوری دنیا کے اندر نظارے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بچوں پر، ان کی عورتوں پر، ان کے بیماروں پر کس طرح ظلم کھایا جا رہا ہے، لیکن کوئی کیسے مت نہیں ہوتا، کوئی ان کی مدد کو نہیں پہنچتا۔ غزہ پکار رہا ہے کہ میری مدد کو آؤ، لیکن کوئی اس کی پکار سننے کو تیار نہیں۔ اور اوپر یہ کہ ہمارا میڈیا، ہمارے ذرائع ابلاغ وہ بھی وہاں کی صحیح صورتحال سے لوگوں کو باخبر کرنے سے پتہ نہیں ڈرتے ہیں، یا وہ بھی مغرب کی طرح اپنے آپ کو مغرب کا غلام سمجھ کر وہاں کی خبریں تک نہیں پہنچے دیتے۔ آپ مسلمان تو کیا ہو رہا ہے غزہ میں؟ آپ کسی آدمی سے پوچھو غزہ میں کیا ہو رہا ہے، اجمالی طور پر شاید وہ یہ کہتے کہ بھائی وہاں اسرائیل جو ہے وہ ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، لیکن روزانہ کیا صورتحال بدل رہی ہے، حالات کس طرح کربت لے رہے ہیں، اس کی کسی کو خبر نہیں، اس لیے کہ ہمارے ذرائع ابلاغ میں، ہمارے اخبارات میں اس کا ذکر نہیں آتا، ہمارے ذرائع ابلاغ میں اس کا ذکر نہیں آتا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ غزہ کی جو بستی جس کو نثار اسرائیل کے ظالموں نے، انہوں نے پہلے اس کے شمالی علاقے پر بمباری اور بمباری میں ہزارہ لوگوں کو شہید کیا، اور محض اپنا جسے کہتے ہیں چہرہ چھپانے کے لیے اعلان کر دیا کہ یہاں کے لوگ شمال پر ہم جا کر بمباری کریں گے، یہاں کے لوگ یہاں سے وہاں سے جنوب میں ایک شہر رفح جو مصر سے اس کی لہر ملتی ہے، وہ لوگ یہاں سے منتقل ہو کر رفح چلے جائیں تاکہ ہم یہاں پر بمباری کریں گے اس کے حماس کے ٹھکانوں پر، اور اس میں کیونکہ شہری لوگ نشانہ بن سکتے ہیں، تو ہم نے اپنی چہرہ چھپانے کے لیے یہ اعلان کیا کہ اگر شہری لوگ بچنا چاہتے ہیں ہمارے حملوں سے، تو وہ جگہ کو چھوڑ کر جنوب کے علاقے رفح میں تقریباً 14 لاکھ افراد اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے علاقوں کو چھوڑ کر رفح کے طرف ان کے کہنے پر منتقل، وہاں خیمہ بستیاں لگائی گئی، خیمہ بستیوں کے اندر ان کو عرصے دراز سے وہ بیچارے تھے، پانی کا انتظام نہیں، کھانے کا انتظام نہیں، جماؤ کا انتظام نہیں، جو حالت میں وہ خیمہ بستیاں وہاں پر قائم رفح کرنا۔ آپ سے کہہ رہا ہے کہ رفح کو چھوڑو، ہم یہاں رفح پر بمباری کریں گے، یہاں آپ کی زمینی پودے داخل کریں گے، رفح کو چھوڑ کر واپس شمالی علاقے میں جاؤ، جمالیہ کے علاقے میں۔ وہ بیچارے جو شہری مصیبت زدہ شہری وہ مشکل تمام جہاں آ کر آباد ہوئے تھے، اب اس کو چھوڑ کر اب جمالیہ کی طرف اپنے شہر کے اوپر اٹھا کر اور وہاں پر ان کو امداد پہنچانے کا جو راستہ تھا رفح کے بارڈر پر گزر کے سنتا ہے، وہاں سے تو کچھ وہاں پر پہنچ رہی، اگر تو اس پر بھی پابندی لگائی لیکن پہنچ رہی،
फजल करम और उसकी रहमत और कुदरत का अजीम मोजज़ा है कि हमाद के मुजाहिदीन जो अभी तक उनके सामने इस तरह डटे हुए हैं कि रफा के अंदर जब उनकी फौजें दाखिल हो रही है तो पहले से उन्होंने मंसूबा बनाया हुआ है और कल में सिर्फ कल के दिन में 20 हमले किए उन्होंने इस्राएली फौजों के ऊपर। और इस्राइल का कहना यह है, इस्राइल का जो बयान है कि कल का दिन हम पर इस पूरी जंग में सबसे ज्यादा सख्त 40,000 उनके हाथ मारे गए, बहुत से टैक्स खत्म हो गए, बहुत से हथियार को बताए उनका काम चला है और तो ये कहे कि हम पर मुसीबत आ गई है और हमने अगर इस्राइल की गुलामी कबूल कर लेते तो हमें मुसीबत न देखनी पड़ती। कोई ये नहीं कहता, बच्चा ये कह रहा है कि हम अल्लाह के रास्ते से जिहाद करते। वो पैगाम भेज रहे हैं कि कहाँ है एक अरब से ज्यादा मुसलमान, कहाँ है वो अरब जो अपनी बहादुरी पर अपनी सजात पर फख्र किया करते थे। वो आवाज दे रहे हैं अब आकर फिक्र में थोड़ी सी हरकत की है और इस मोहब्बत को श्रद्धा को खोलने के लिए मेरा पास लेकिन ऐसे के मजबूरी अगर देखा जाए तो सारा आने का इल्जाम मैं याद दिलाना चाहता हूँ और ये जिहाद असल में तो बनता है तो नुकसानों का जो अपने महलात में सोए हुए गजा के हालात से बेखबर हो सकते और लेकिन हर मुसलमान के दिल में फर्ज है जिहाद। इस माना में मैं पहले भी अर्ज किया था कि अगर किसी मुसलमान के सिलसिले पर कोई गैर मुस्लिम हमला आवर हो तो खित्ते के हर मुसलमान पर जान बदल जाता है। अगर वो काफी ना हो तो बराबर वाले लोगों पर बदल जाता है, अगर वो काफी ना हो तो उससे आगे ये सिलसिला चलता रहता है। जहाँ जहाँ तक मुसलमान आबाद है वहाँ तक ये सिलसिला जिहाद की फर्जियत के तहत है। लेकिन मालूम होता है कि हुक्मरानों ने तो गफलत का मुजाहरा किया है और अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, अल्लाह ताला उसके दिल में रहमत और शरफ और दीन की गैरत हकीकत पैदा करवा दे। लेकिन आज मुसलमान जज्बा होना चाहिए था इस मौके पर, वो नजर नहीं आ रहा। हर इंसान के दिल में ये चीजें उठनी चाहिए कि मेरे मुसलमान भाइयों बहनों और बच्चों के साथ क्या हो रहा है। उनके दिल में ये जज्बा होना चाहिए कि काश मैं भी जाकर वहां पर अपने खिदमत जान दे सकता और अगर नहीं दे सकता तो मैं मदद पहुंचा सकता हूँ, पहुंचा दूँ, माली एतबार से पहुंचा दूँ, आवाज उठाकर पहुंचा दूँ, समझ कर आवाज ही उठा जैसा कि खैर नंगेज बात यह है कि अल्लाह ताला गैर मुस्लिमों के मुकाम ले रहे हैं मुसलमानों नहीं कर पा रहे। गैर मुस्लिमों के यूरोप में, अफ्रीका में, अफ्रीकी
बस्तियों में तैबा उतारे कर रहे हैं। लेकिन हाँ आवाज उठा देते हैं और सभी खतरे में रहते हैं, तो पर भी पता चलना का सिलसिला होने का पेशा होता है। इस वक्त कुछ लोग इस्लामाबाद में लोगों ने चौक के ऊपर सहारा किया हुआ है और मुतालबा किया जा रहा है कि वो अपना फरीजा अदा करे इस मौके पर, जबकि फलस्तीनियों की जान पर बनी, जबकि दुश्मन अपनी सारी ताकत आजमा रहा है मुसलमानों को। तवज्जो को दिलाए और उनको प्राणों को मुतवज्जे करके मजबूर तो करें इस बात के ऊपर सुबह का फरीदा अदा करें। नए नए मिसाइल के तजर्बे हो रहे हैं, नए नए मिसाइलों के तजर्बे हो रहे हैं। आपको फरमाई कि नया मिसाइल आप मिसाइल ये कहाँ इस्तेमाल होगा या रखा रहेगा? ये कहीं सिर्फ नुमाइश के लिए रखा रहेगा या कभी किसी जगह इस्तेमाल भी होगा? अगर आपने का वो मतलब ले लिया जो मगरिब हमें सिखाना चाहता है कि तुम गुलाम बने रहो, तो बेशक इसको मजाइल को कहते तैयार रखो, जब अपने का हुक्म होगा तो उसको नहीं डाल दे। लेकिन अगर वो तुमने उम्मत मुस्लिमा के लिए तैयार किया है तो उम्मत मुस्लिमा का हक अदा करो और उम्मत मुस्लिमा के हक अदा करने का इस वक्त सबसे अच्छा जरिया बनो। लेकिन हाँ मुसलमान नहीं है करने की बात तो मुराद की जाएगी ना, मैं वहां पर कर भी सकता हूँ। लेकिन इस वक्त तो मेरा मुखातब आप मुसलमान है, तुम्हारे दिलों में कोई डर पैदा होता है, कोई चीज उठती है, कोई जज्बा बेदार होता है कि मैं भी इस काम में किसी तरह शरीक हो जाऊं। ठीक है तुम्हारे जाना वहां पर रुकते, लेकिन माली मदद नहीं कर सकते हो, तुम उनके हाथ में दुआएं कर सकते हो, तुम जहां मस्जिदों में बैठो उसका तज़किरा कर सकते हो ताकि जिहाद का मरने न पाए, जिंदा रहे, लोगों के ज़बानों पर रहे, लोगों के दिलों में रहे, लोगों के दिमागों पर रहे। ये तो कर सकते हो। जब माल से मदद को कुरान कहता है कि अम्बानी जिहाद जान से भी होता है, माल से भी होता है। अगर जान से नहीं कर सकते तो माल से करो, अगर माल से नहीं कर सकते ज़बान से करो, ज़बान से नहीं कर सकते कलम से करो। जिस जो ज़राए अल्लाह ने तुमको अता फरमाए हैं उनको मुजाहिद इब्तिदाअ में इस्तेमाल करो। ये है आज के वक्त का सबसे बड़ा तकाज़ा, जिसने बार बार याद दिहानी करता हूँ कि अपने से हद तक इस वक्त इस बात का पाबंद है शरीयत से कि वो मुजाहिदीन के हालात से बाखबर भी रहे, उनके लिए हमको उनके लिए जो दुआएं हो सकती है वो दुआएं करे और जो रुपया दस मिनट निकाल दो और 10 मिनट में आयत करीमा पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला से मांगो। देखो अल्लाह ताला कितना दवा देता है। आज 7 महीने हो रहे हैं तकरीबन, और ये ऐसे भर लोग इस बड़े तूफान का मुकाबला कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की नुसरत नहीं तो और क्या है। ये नुसरत तो इंशाअल्लाह होगी और अल्लाह की रहमत से मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये फतह इस्राइल मिटेगा, इस्राइल का नाम और निशान मिटेगा इंशाअल्लाह। लेकिन उन लोगों को उस वक्त हसरत होगी जो आज खामोश बैठे हैं, उसका आज अंदाजा नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला हमें इस बुरे अंजाम से महफूज रखे।